سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جاوید چودھری کے مطابق 6 سال کی عمر میں اس نے ناکامی کا پہلا مزہ چکھا اور یہ اس کی عملی زندگی کا آغاز تھا۔ اس کا والد لکڑی کا کام کرتا تھا۔ 6 سال کے بچے نے لکڑی کے اس ذخیرے کو آگ لگا دی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا لکڑی کو آگ لگے تو کیا ہوتا ہے۔ والد کی لکڑی جل کر کوئلہ ہو گئی اور والد نے اس شاندار کامیابی پر پورے گاؤں کے سامنے اس کی ٹھیک ٹھاک ٹھکائی کی۔ بچے نے مار کھا لی لیکن وہ تجربوں سے باز نہ آیا۔ اس کا دوسرا تجربہ انڈوں سے انسان کے بچے نکالنا تھا۔ وہ سوچتا تھا مرغی انڈوں پر بیٹھتی ہے تو ان سے چوزے نکلتے ہیں، اگر ان پر انسان بیٹھے تو کیا نکلے گا۔ وہ یہ جاننے کے لیے ایک دن ہنس کے انڈوں پر بیٹھ گیا۔ انڈے ٹوٹ گئے اور اس کی پتلون خراب ہو گئی۔ ناکامی پر ایک بار پھر مار پڑی۔ اس کا تیسرا تجربہ پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا تھا۔ وہ سمجھتا تھا پرندے کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں، کیڑے مکوڑوں میں کوئی ایسی تاثیر ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا میں اڑ لیتے ہیں۔ اس نے کیڑے مکوڑے جمع کیے، ان کا جوس نکالا اور یہ جوس اپنی نوکرانی کو پلا دیا۔ نوکرانی کے پیٹ میں درد ہونے لگا اور وہ فرش پر لیٹ کر تڑپنے لگی۔ نتیجہ اس بار بھی پٹائی کی شکل میں نکلا لیکن وہ باز نہ آیا۔ اس نے ناکامیوں کو اپنی طاقت بنا لیا اور وہ آنے والے دنوں میں اس طاقت کے ذریعے دنیا کا سب سے بڑا مجد بن گیا۔ اس نے دنیا کی شکل بدل دی۔ ہم آج دنیا کے کسی کونے میں بھی بیٹھ جائیں اور دائیں بائیں اور آگے پیچھے دیکھیں تو ہمیں وہاں اس کی درجنوں ایجادات نظر آئیں گی۔ آج کا انسان اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ یہ ہم سب 8 ارب لوگوں کا موشن ہے۔ کاش پاکستان کا کوئی ماہر تعلیم اس کی بائیوگرافی ہمارے سلیبس میں شامل کر دے۔ مجھے یقین ہے ہمارے ملک میں کامیابی کی شرح بڑھ جائے گی۔ ہمارے بچے بچپن ہی سے سیکھ لیں گے اگر کوئی انسان تبدیلی لانا چاہے تو یہ اکیلا پوری دنیا کو بدل سکتا ہے۔ ہمارے بچے یہ بھی سیکھ لیں گے ناکامی ناکامی نہیں ہوتی، یہ کامیابی کا پہلا زینہ ہوتی ہے اور آپ اگر ناکام نہیں ہوتے تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ استاد اسے کند ذہن اور شرارتی سمجھتے تھے جبکہ اسے سلیبس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کا ذہن کلاس فیلوز اور استاذہ سے بہت آگے تھا۔ استاد اس کی حرکتوں اور سوالوں سے تنگ آ گئے اور انہوں نے اسے سکول سے نکال دیا۔ اس کی والدہ اسے سمجھتی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو خود پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ 15 سال کا ہوا تو اس نے ٹرین میں چھابڑی لگانا شروع کر دی۔ ٹرین میں اس وقت چھابڑی لگانے کی اجازت نہیں تھی لیکن وہ روز ریلوے اسٹیشن جاتا اور ریلوے حکام سے چھابڑی کی اجازت مانگتا۔ یہ کئی مہینے چکر لگاتا رہا اور ناکام واپس آتا رہا، یہاں تک کہ ریلوے حکام نے اس کی ہیٹ دھرمی کے سامنے شکست مان لی۔ وہ ریلوے میں چھابڑی فروش ہو گیا۔ ٹرین کا 4-4.5 گھنٹے کا سفر تھا۔ اس نے سفر کے دوران اپنا اخبار شروع کر دیا۔ وہ مختلف ریلوے اسٹیشن سے خبریں اکٹھی کرتا، وہ ہاتھ سے خبریں لکھتا، ان کی پلیٹس بناتا۔ اس نے ٹرین کے اندر ایک چھوٹا سا چھاپا خانہ بھی بنا لیا۔ یہ چھاپے خانے پر اخبار چھاپتا اور ٹرین میں فروخت کر دیتا۔ یہ ایک انوکھا تجربہ تھا۔ اس نے ریل کے خالی ڈبے میں اپنی تجربہ گاہ بھی بنا لی۔ وہ فالتو وقت اس میں تجربے کرتا رہتا۔ ایک دن اس تجربہ گاہ میں دھماکہ ہوا اور ڈبے میں آگ لگ گئی۔ اس ناکامی کا نتیجہ بھی پٹائی کی شکل میں نکلا لیکن وہ مایوس نہیں ہوا۔ وہ ریل کے سفر کے دوران قوت سماعت سے بھی محروم ہو گیا۔ وہ چلتی ٹرین کے پائیدان سے پھسلا لیکن نیچے گرنے سے پہلے گارڈ نے اسے کانوں سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ وہ بچ گیا لیکن اس کی قوت سماعت 50% رہ گئی۔ وہ چھابڑی سے فارغ ہوا تو اس نے ٹیلی گراف آفس میں نوکری کر لی۔ ان دنوں ایک وقت میں ایک ہی ٹیلی گراف آ سکتا تھا۔ اس نے تار آفس میں کام کرتے کرتے بیک وقت کئی پیغام بھجوانے اور وصول کرنے کا طریقہ ایجاد کر لیا۔ یہ انقلاب تھا۔ وہ تار آفس سے نکلا تو اس نے نیو یارک میں ایک بڑی کمپنی میں ملازمت اختیار کر لی۔ وہ کمپنی سونے کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا فیصلہ کرتی تھی۔ اس نے ان کے لیے کیلکولیشن کی ایک جدید مشین بنا دی اور پھر یہاں سے ایک ان پڑھ نوجوان دنیا کا سب سے بڑا موجد بننا شروع ہو گیا۔ اس نے اپنا کارخانہ لگا لیا اور اپنی تجربہ گاہ بنا لی۔ اس نے اس تجربہ گاہ میں آٹومیٹک ٹیلی گراف ایجاد کی اور اس کے لیے ایک ایسا کاغذ بنایا جس پر 1 منٹ میں 3500 لفظ چھپ سکتے تھے۔ اس نے ٹائپ رائٹر کا سسٹم ٹھیک کیا۔ ٹیلی فون گراہم بیل نے ایجاد کیا تھا لیکن اس کا ریسیور اس نے بنایا تھا۔ اس نے فون کی آواز کی کوالٹی بھی بہتر بنائی۔ ہم سب ٹیپ ریکارڈر، CD پلیئر اور آئی پیڈ پر میوزک سنتے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی گرامو فون سے سٹارٹ ہوئی تھی
اور گراموفون اس نے بنایا تھا، تاہم ہم سب ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، سینموں میں فلم بھی دیکھتے ہیں، اور ہمارے کمپیوٹر پر LCD بھی ہوتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی پروجیکٹر سے سٹارٹ ہوئی تھی، اور یہ پروجیکٹر اس نے بنایا تھا۔ ہم ٹی وی اور سینما میں متعارف فلمیں دیکھتے ہیں، فلم کی یہ تکنیک بھی اس نے ایجاد کی۔ آج پوری دنیا روشن ہے، یہ روشنی بلب کا عطیہ ہے۔ یہ بلب بھی اس کی ایجاد تھا۔ آپ کو یورپ اور امریکہ کے زیادہ تر شہروں میں ٹرام ملتی ہیں، جو سڑکوں پر چلنے والی ٹرین ہوتی ہیں۔ یہ ٹرام بھی اس نے بنائی تھی۔ الیکٹرک اسٹریٹ لائٹس بھی اس نے نیو یارک سٹی میں لگوائی تھی، اور یہ رجحان اس کے بعد دنیا میں پہنچا۔ ہم سب عمارتوں کی تعمیر میں سیمنٹ استعمال کرتے ہیں، یہ سیمنٹ بھی اس کی ایجاد ہے، اور سیمنٹ فیکٹری بھی دنیا میں نوٹ گننے کی پہلی مشین بھی اس نے بنائی تھی۔ زمین سے لوہا اور دوسری دھاتیں نکالنے کی تکنیک بھی اس کی ایجاد ہے۔ اس نے مشین کے ذریعے کان کنی کو بھی آسان بنا دیا۔ چمڑا رنگنے کا جدید طریقہ اسی کی ایجاد ہے۔ بحری جہازوں کو تیزی سے موڑنے اور زیر سمندر آبدوزوں کے سوراخ بھرنے کی تکنیک بھی اسی نے ایجاد کی۔ اس نے لیبارٹری میں کاربونک ایسڈ بھی بنایا، اور اس نے بیٹری بھی بنائی، جس کے بغیر آج کی مشینی زندگی ممکن نہیں۔ اور اس نے امریکہ میں پہلی بار ربڑ بھی اگایا۔ یہ اس کی چند بڑی ایجادات ہیں، جبکہ اس نے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں چھوٹی چھوٹی ایجادات کی، اور ان ایجادات نے دنیا کا کلچر بدل کر رکھ دیا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا موجد بن چکا تھا، اس نے دنیا کی شکل بدل دی۔ جی ہاں، یہ لڑکا تھا ایڈیسن، تھامس ایڈیسن، دنیا کا سب سے بڑا موجد۔ ایڈیسن کا کام صرف ان ایجادات تک محدود ہوتا تو شاید بڑی بات نہ ہوتی، لیکن اس کا اصل کمال امید تھی۔ وہ ناکامی کو ناکامی نہیں سمجھتا تھا۔ اس نے بلب ایجاد کے دوران 20,000 ناکام تجربے کیے، لیکن وہ مایوس نہیں ہوا۔ اس نے بلب کا فلیمنٹ بنانے کے لیے بانس کی 6,000 اقسام پر کام کیا، لیکن وہ مایوس نہیں ہوا۔ اس نے بیٹری میں بجلی سٹور کرنے کے لیے 10,000 ناکام تجربے کیے، لیکن وہ مایوس نہیں ہوا۔ ٹیلی گراف ہو، گراموفون ہو، ٹیلی فون کا ریسیور ہو، پروجیکٹر ہو، سیمنٹ ہو، چمڑا ہو یا فلم ہو، اس نے ہزاروں ناکام تجربے کیے، لیکن وہ مایوس نہیں ہوا۔ اس نے بالآخر کامیابی حاصل کر لی۔ وہ کہتا تھا، میرے تجربے ناکام نہیں ہوتے۔ میں نے بلب بنانے کے 20,000 تجربے کیے، لیکن میں بلب نہیں بنا سکا۔ میں نے اس سے سیکھا، ان 20,000 طریقوں سے بلب نہیں بنایا جا سکتا، لہٰذا میں بلب بنانے کے اصل طریقے کے قریب پہنچ گیا ہوں، اور میرا خیال درست تھا، اور میں کامیاب ہو گیا۔ ایڈیسن کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش مریخ پر پیدا ہونا تھا۔ وہ کہتا تھا، مریخ کا دن زمین کے دن سے 40 منٹ بڑا ہوتا ہے، اور میں اگر مریخ پر پیدا ہوتا تو میں 40 منٹ زیادہ کام کر سکتا تھا۔ وہ دن رات کام کرتا تھا، اور وہ اس دوران یہ تک بھول جاتا تھا اس نے کھانا کھا لیا ہے یا پھر بھوکا ہے۔ ہم اگر اس کی کامیابیوں اور ناکامیوں کا تقابل کریں تو اس کی ناکامیوں کی شرح کئی گنا زیادہ ہوگی، لیکن اس نے اپنی ناکامی کو کامیابی کا زینہ بنایا، اور وہ اس زینے پر چڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ آج ہم جس طرف دیکھتے ہیں، ہم ایڈیسن کا شکریہ ادا کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ایڈیسن نے ہمیں جدید دنیا کی سینکڑوں نعمتیں دی، لیکن اس کا اصل کمال کامیابی اور ناکامی کا تصور تبدیل کرنا تھا۔ اس نے ثابت کر دیا، ایک ان پڑھ، بہرا اور غریب شخص مسلسل محنت سے پوری دنیا کو حیران کر سکتا ہے۔ یہ ناکامیوں کو کامیابی میں تبدیل کر سکتا ہے، اور ایڈیسن نے یہ کیا۔